الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. قضا و قدر اور جبر و اختیار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اس سلسلے میں سنی مسلمانوں کا عقیدہ کی مختصر وضاحت پچھلے سبق میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے، اور اسی طرح شیعوں کے نظریے کے حوالے سے بھی مختصر گفتگو ہوئی اور عرض ہوا. شیعہ حضرات نے اپنے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی پیروی کرتے ہوئے نہ جبر کے عقیدے کو قبول کیا اور نہ تفویض کے عقیدے کو. نہ اشعری جبری عقیدے کو قبول کیا، نہ معتزلی تفویض اور اختیار مطلق کے عقیدے کو، بلکہ ائمہ طاہرین کے فرامین کی روشنی میں ایک میانہ روی اختیار کی اور ایک حد وسط کے قائل ہو گئے، اور اس عقیدے کو الامر بین الامرین کے نام سے کلام اور متکلمین حضرات کی کتابوں میں امر بین الامرین کے نام سے متکلمین نے بحث کیا ہے، چاہے وہ سنی کتابوں میں ہو چاہے وہ شیعہ کتابوں میں ہو. اور اس پر دلیل عقلی اور فطری ہونے کے علاوہ جو 9 یا 8 دلائل ہم نے جبر کے بطلان پر پیش کیا تھا، انہی 8 دلائل کے بنیاد پر اور اس کے علاوہ انسان کی فطرت اور عقل کے حکم کے مطابق انسان نہ مطلقاً آزاد ہے اور نہ 100% مجبور ہے، نہ 100% آزادی انسان کو حاصل ہے اور نہ 100% انسان مجبور ہے. پچھلے درس میں عقلی دلیل کی طرف اور فطری دلیل کی طرف اشارہ کیا، اور اس درس میں انشاءاللہ قرآنی اور حدیثی دلیلیں حدیثی دلیل انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو عقیدہ الامر بین الامرین کے عقیدے پر قرآن مجید کی متعدد آیات بھی اس بات کی تائید اور تاکید کرتی ہیں. قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں اختیار کے حوالے سے. انہی آیات میں سے ان آیات میں عقیدہ اختیار اور میانہ روی کو الامر بین الامرین لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین کے عقیدے کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے. ان آیات میں سے ایک آیت سورہ فصلت کی 64ویں آیت ہے، جس میں خداوند متعال نے قوم موسیٰ کی نافرمانیوں کے ذکر کرنے کے بعد، گستاخیوں کے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی انسان، وہ اپنے لیے کرے گا. من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی اچھا عمل انجام دے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور اسی طرح جو برا کام کرے گا، جو برا فعل انجام دے گا، اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا.
وما ربک بظلام للعبید، اس لیے کہ خداوند متعال آپ کا پروردگار، آپ کے پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، یہ منافقین، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ گناہ کار، یہ فاسق، یہ شرابی، یہ کبابی، یہ جواری سمجھتے ہیں ہم خدا پر ظلم کر رہے ہیں، خدا کے احکام کے مقابلے میں ہم خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ہم خدا پر ظلم، لیکن حقیقت یہ ہے وما ظلمونا، یہ کافر، مشرک، فاسق، گناہ کار، بدکار ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مختار ہے، ظلم کرنے سے روکا ہے، 100% آزادی نہیں دی ہے۔ خداوند متعال فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہ، انسان مختار ہے، چاہے تو اچھا کام انجام دے، چاہے تو برا کام انجام دے، لیکن آزادی مطلق اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر انسان گناہ کرے گا تو ہم اس کے باز پرس کریں گے، اس کی سزا دیں گے، اور یہ سزا دینا ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ خدا عادل علی الاطلاق ہے۔ وما كان ربك بظلام للعبید، آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ خود بندے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ہم خدا کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ آیت عقیدہ اختیار اور عقیدہ میانہ روی، عقیدہ حد وسط، جبر و اختیار کے حوالے سے، قضا و قدر کے حوالے سے میانہ روی اور حد وسط کے عقیدے پر بہترین اور واضح ترین دلیل ہے، اس لیے کہ خداوند متعال فرماتے ہیں اچھا کام کرو گے تو اپنے لیے، تم اپنے اختیار سے کرو، برا کام کرے گا تو اس کی سزا بھی تمہارے لیے، البتہ ہم سزا ضرور دیں گے، اختیار آزادی مطلق تمہارے لیے حاصل نہیں ہے کہ اگر سزا دینا بغیر اختیار کے اگر واقعاً انسان مختار نہ ہو، مجبور ہو، تو سزا دینا ظلم ہے۔ اور خداوند متعال فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، پروردگار ذرہ برابر بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نورانی کلام میں ملتا ہے، اور کتاب کافی میں جیسا کہ عرض ہوا ایک باب ہے، باب الامر بین الامرین کے نام سے، لہٰذا خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ انسان کو مطلقاً آزاد چھوڑا ہے، نہ محدود۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جبر کا قائل ہو، جو شخص جبر کا قائل ہو، یہ جبری ہونا اتنا اسلام کے نقطۂ نگاہ سے یہ عقیدہ جبر اتنا غلط عقیدہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں صرف ترجمے کو نقل کرتا ہوا گزر جاؤں گا، جو شخص جبر کا قائل ہو اس کا ذبیحہ مت کھاؤ، اس کی گواہی قبول مت کرو، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، اسے مال زکوٰۃ سے مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، خدا پر نعوذ باللہ افتراء باندھ رہا ہے۔ اور اسی طرح آزاد مطلق کے عقیدے کے بارے میں بھی انشاءاللہ بھی حدیثیں آئیں گے، اتنا غلط عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں ان کو، ان کی گواہی قبول مت کرو، ان کا ذبیحہ مت کھاؤ، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان سے مال زکوٰۃ، ان کو مال زکوٰۃ مت دو۔ کیوں مولا؟ فرماتے اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان حقیقی نہیں ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں حقیقی مسلمان؟ اس لیے کہ خدا پر بہتان باندھ رہا ہے، خدا پر افتراء باندھ رہا ہے۔ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے حضرت امام رضا، یہ حدیث بھی حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہے، میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی فرزند رسول، بعض لوگ جبر اور بعض لوگ تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں،
تو اس وقت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا احمد ابن عیسیٰ جبر اور اختیار کے بارے میں، قضا اور قدر کے بارے میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں کہوں گا اسے لکھ لو اور آنے والے نسلوں تک پہنچا دو، تاکہ واضح ہو جائے قیامت تک آنے والوں کے لیے قضا و قدر کا معنی، تاکہ واضح ہو جائے آنے والوں کے لیے جبر و اختیار کا معنی۔ فرمایا جبر و اختیار اور قضا و قدر کے بارے میں جو کچھ بھی کہوں اسے لکھ لو۔ پھر فرمایا قال علی بن الحسین علیہ السلام، سبحان اللہ، ہمارے ائمہ اپنے آبا و اجداد سے رسول اللہ سے نقل کر، واقعا ہے بھی، حقیقت بھی یہی ہے، جو کچھ نقل کرتے ہیں ائمہ طاہرین وہ رسول اللہ کے کلام ہے، وہ رسول اللہ کا کلام وحی الہی ہے، جبرائیل کا کلام ہے، جبرائیل کا کلام خدا کا کلام ہے، وحی الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ خاندان ایسا خاندان ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، خود نہیں فرماتے لکھ لو لکھ لو، کہنے فرمانے کے بعد کہتے قال علی بن الحسین علیہ السلام، علی بن الحسین سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا قال عز وجل، خداوند متعال کا یہ فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی نقل کر رہے ہیں امام رضا نے اپنے جد امجد سید الساجدین زین العابدین کا حوالہ دے کر، قال عز وجل، خدا کا یہ فرمان ہے، یا ابن آدم، اے فرزند آدم، بمشیتی کنت انت الذی تشاء، تم ہماری چاہت کے تحت ارادہ کرتے ہو، ہماری مشیت کے تحت ارادہ کرتے ہو، بقوتی ادیت الی فرائضی، اور ہماری دی ہوئی قوت اور طاقت سے ہم نے جن اعمال کو، جن افعال کو تم پر فرض کیا ہے انجام دیتے ہو، اور واجبات پر عمل کرتے ہو، واجبات پر اگر تم عمل کرتے ہو تو اس کی قوت ہم نے عطا کی ہے، ہماری نعمت کی وجہ سے تم واجب کو ادا کر سکتا ہے۔ وَبِنِعْمَتِي قَوَيْتَ عَلَى مَعْصِيَتِي، ایک طرف تو ہماری دی ہوئی قوت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے تم واجبات کو انجام دیتے ہو، دوسری طرف سے ہماری نعمت کھا کھا کر طاقت آنے کی وجہ سے، ہماری نعمت کی قوت کے ذریعے ہمارے عطا کردہ نعمتوں کے ناجائز استعمال کر کے علی معصیتی، تم ناجائز نعمتوں کی ناجائز استعمال کر کے تم گناہ اور معصیت کرتے ہو، کبھی ہماری طاقت سے فائدہ اٹھا کر اچھے کام انجام دیتے ہو، واجبات انجام دیتے ہو، کبھی ہماری نعمتوں کی طاقت اور قوت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہماری معصیت کرتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں جعلتک سمیعا بصیرا، اے انسان میں نے تم کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ قرآنی آیت ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں امام زین العابدین علیہ السلام اس آیہ مجیدہ سے استدلال کرتے ہیں، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین پر۔ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان جو بھی نیکی اور اچھائی تم تک پہنچے وہ خدا کی طرف سے، اچھے کام یقیناً خدا کی طرف، چونکہ خدا نے تمہیں توفیق عطا کی اچھے کام کرنے کی۔ وَمَا أَصْوَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو برائی وجود میں آئے اور جو برا کام تم انجام دیتا ہے وہ تمہارے طرف سے ہے، اور اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وَذَلِكَ، کیونکہ وَذَلِكَ أَنِّي أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ، اس لیے کیونکہ میں تمہاری نیکیوں کے سلسلے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں نے تجھے وجود بخشا ہے، میں نے تجھے قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا تم جو نیکی کرو گے اس نیکی کی نسبت میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، لہذا جو اچھا کام انجام دے گا وہ میری طرف سے۔ وَأَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي، اور
تم اپنی برائیوں کے نسبت مجھ سے زیادہ مستحق ہو، برائی کی نسبت تمہارے طرف دی جائے گی، اس لیے کہ تم نے خدا کی نعمتوں سے غلط فائدہ اٹھا کر خدا کی معصیت کی ہے، تم برا آدمی ہو، اور تمہارے برے انجام کی نسبت کہا مجھ سے زیادہ تم مستحق ہے، تم نے انجام دیا ہے۔ میں نے کہا فلان نہ کرو، میں نے کہا شراب مت پیو، میں نے کہا ربا مت کھاؤ، میں نے کہا منع کیا تجھ سے رشوہ مت لو، میں نے کہا غریبوں پر ظلم مت کرو، میں نے کہا زنا کے مرتکب نہ ہو جاؤ، میں نے کہا فلان برا کام نہ کرو، دوسروں کے حقوق کو پائمال نہ کرو، لیکن تم نے میری دی ہوئی نعمت اور طاقت کے بل بوتے پر ناشکری کرتے ہوئے تم نے گناہ کیا، تو وہ تم زیادہ مستحق ان گناہوں کی نسبت دینے کے لیے۔ قد نظمت حالانکہ قد نظمت لک کل شیء ترید، حالانکہ تم نے جو کچھ چاہا اس دنیا میں، جس چیز کا مطالبہ کیا تم نے اس دنیا میں، جو کچھ چاہا اس دنیا میں، اور جو کچھ سوچا تم نے اس دنیا میں، یہ فلان چیز میرے پاس ہوتی تو اچھا ہوتا، فرماتے قد نظمت لک کل شیء ترید، تم نے جو کچھ چاہا اور جو کچھ سوچا ہم نے تمہارے لیے مہیا کر دیا، اور اسی سے غلط استفادہ کرتے ہوئے تم گناہ کے مرتکب ہو گئے، لہذا گناہ کی نسبت کا زیادہ مستحق تم ہو، اور اچھے کام کو صرف میری طرف نسبت دی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، فرزند رسول، کیا خداوند متعال نے اپنے بندوں کو ان کے اعمال پر مجبور کیا ہے؟ کیا انسان کو سونے پر مجبور کیا ہے؟ کیا انسان کو کھانے پر مجبور کیا ہے؟ کیا انسان کو چلنے پر مجبور کیا ہے؟ خیر یہ تو تکوینی افعال ہے، شاید ان میں تو انسان مجبور ہو۔ کیا انسان کو ترک نماز پر مجبور کیا ہے خدا نے؟ نعوذ باللہ۔ کیا انسان کو جنسی ناجائز تعلقات پر مجبور کیا ہے خدا نے؟ نعوذ باللہ۔ کیا انسان کو قوم لوط کو لواط پر مجبور کیا تھا؟ خداوند متعال نے اغلام بازی پر مجبور کیا تھا۔ اور اسی طرح اس وقت دنیا میں جو گناہ کار ہیں، شراب خوار ہیں، جواری ہے، کبابی ہے، رشوہ خور ہے، ربا خور ہے، معاشرے میں فساد و فتنہ پھیلانے والے جو لوگ ہیں، کیا ان کو خدا نے مجبور کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ اعدل من ان یجبر عبدا علی فعل، خدا عادل مطلق ہے، اللہ کے لیے یہ بات روا نہیں ہے من ان یجبر عبدا علی فعل، کہ وہ بندوں کو کسی کام پر مجبور کرے، شراب خوری پر مجبور کرے، رشوہ خوری پر مجبور کرے، ربا خوری پر مجبور کرے، ظلم پر مجبور کرے، فتنہ و فساد پھیلانے پر مجبور کرے، انسانوں کے قتل اور ذبح کرنے پر مجبور کرے، ثم يعذبہ، پھر انہیں اسی کام کے باعث سزا دے۔ یہ خدا اس سے بالاتر ہے، خدا کے لیے روا نہیں ہے کہ انسان کو کسی فعل کے انجام پر مجبور کرے پھر جہنم کے درک اسفل السافل میں پھینک دے۔ کیا یہ عدل الہی ہے؟ اصل خدا کی ذات بالاتر ہے ان چیزوں سے، لہٰذا یہ لوگ جو جبر کے قائل ہو گئے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ اعدل، خدا عادل ترین ہستی ہے اس کائنات میں، من ان یجبر عبدا علی فعل، اور خدا کے لیے یہ بات ہرگز روا نہیں ہے، اصلا قابل تصور نہیں ہے خدا کے حق میں یہ بات کہ انسان کو بندوں کو کسی کام پر مجبور کرے، ثم يعذبہ، پھر اس کے بعد اس کو عذاب دے، سزا دے۔ جاہل بھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ ایک بچے سے بھی کہیں خدا نے ہم کو مجبور کیا ہے، واقعاً فکر سے کام لے، البتہ عقل سے کام لے۔
لیکن جن کے پاس عقل نہیں ہو وہ اپنے آپ کو دانشور جو کچھ بھی سمجھتا ہو، ممکن ہے کچھ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ جہل مرکب کے شکار ہو گئے ہیں۔ خدا کی ذات کی طرف گناہ کی نسبت، نعوذ باللہ، رشوہ خوری کی نسبت، ربا خوری کی نسبت، قتل و خونریزی کی نسبت، بے گناہ معصوموں کے ذبح کی نسبت خدا کی طرف دیتے ہو۔ واقعی انسان ہے، عقل رکھتی ہے۔ اور جب یہی سوال حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اعدل و احکم من ذالک، یعنی من ان یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه، کہتے ہیں خدا اس سے کہیں زیادہ صاحب عدل ہے، خدا صاحب حکمت ہے، خدا دانا ہے، خدا علیم ہے، تم جیسا جاہل نہیں ہے جو اپنے گناہوں کو خدا کی طرف نسبت دے، یا تم جیسا جاہل نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے جو کچھ کرنا ہے کرو، نہیں، خدا نے حدود مشخص کیا ہے۔ اللہ اعدل، خدا اس سے کہیں زیادہ صاحب عدل ہے، وہ احکم، اور اس سے کہیں زیادہ صاحب حکمت ہے کہ انسان کو، اپنے بندوں کو کسی کام کے انجام پر مجبور کرے، پھر اس کو اسی کام کی سزا دے کر جہنم میں پھینک دے۔ خدا کی ذات کے لیے یہ قابل تصور نہیں ہے۔ چبر سے اس پر عقیدہ پیدا کرے، ایمان اور یقین حاصل کرے۔ لہذا شیعہ امامیہ کے عقیدے کے مطابق قضا و قدر کی باب میں، جبر و اختیار کے حوالے سے، قضا و قدر کے مسئلے میں حقیقت یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بل امر بین الامرین، یعنی جبر اشعری اور تفویض معتزلی کے درمیان ایک حد وسط ہے، امر بین الامرین ہے۔ اب میں آخری جملات آپ حضرات کی خدمت میں ادا کر رہا ہوں، جب قضا و قدر اور جبر و اختیار کے حوالے سے الامر بین الامرین کو آپ نے کئی بار، شاید اسی دو دروس میں آپ نے 10 بار سنا ہوگا، اور اس کی وضاحت بھی، مختصر سی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ائمہ طاہرین کے درجنوں حدیث میں فرمایا ہے نہ جبر اشعری درست ہے نہ تفویض معتزلی درست ہے۔ اشعری افراد کے شکار ہو گئے، اعتزال کے پیروکار تفرید کے شکار ہو گئے، بلکہ امر کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے امر بین الامرین، اختیار ایک حد وسط اور میانہ روی کا نام ہے۔ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ جب امام نے یہ فرمایا تو راوی کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا، کئی بار میں امام سے سن چکا تھا اس جملے کو، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ راوی کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ صادق آل محمد سے سوال کیا، فرزند رسول، آپ فرماتے ہیں جبر اور تفویض کے درمیان ایک چیز ہے جسے امر بین الامرین کہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ فرزند رسول، جبر، اختیار، قضا و قدر اور جبر و تفویض کے درمیان ایک چیز کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ امر بین الامرین کیا ہے؟ تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال میں دقت کریں، غور کریں، فکر کریں، اور اس مثال کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں، پھر امر بین الامرین تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ چونکہ امام سوال کرنے والے کی ذہنیت کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا، قال صادق آل محمد نے فرمایا، مثل ذالک، اس امر بین الامرین کی مثال، اس میانہ روی کی مثال، اس حد وسط کی مثال اس شخص کی سی ہے، اختیار کی مثال
اس شخص کی سی ہے رأیتہ علی معصیت، جو گناہ کے حالت میں ہو تم نے اس کو دیکھا ہو. وہ شخص گناہ کر رہا تھا، تم وہاں پہنچ گئے اور تم نے اس کو گناہ کے حالت میں دیکھا. اس شخص کو اپنے ذہن میں مجسم کرو، ایک شخص تمہارے سامنے گناہ کر رہا ہے اور تم وہیں سے گزر رہا ہے. فنہیتہ، اور تم نے اسے منع کر دیا، کہا یہ گناہ ہے، شراب مت پیو، رشوت مت لو لوگوں سے، ربا خواری مت کرو، یہ گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے. ہم جنس بازی مت کرو، اغلام بازی مت کرو، زنا مت کرو، معاشرے کو خراب نہ کرو، گناہان کبیرہ میں سے. تم نے اس شخص کو ہدایت کی. امام مثال دیتے ہیں، فرض کرے ایک آدمی ہے وہاں گناہ کر رہا ہے، تم وہاں پہنچ گیا اور تم نے دیکھا وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تم نے اسے منع کیا. فنہیتہ، تم نے اسے منع کیا، کہا یہ گناہ مت کرو اس کو. فلم ینتہی، لیکن اس نے تمہاری بات کو قبول نہیں کیا، وہ گناہ کرتا رہا. نتیجہ کیا ہوا؟ فترکہ، پھر اس کے نتیجے میں تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے اس کو چھوڑ دیا، چلا گیا اپنے کام سے. ففعل تلک المعصیہ، تم نے اسے نہیں تو کی لیکن اس نے نہیں سنا تو چھوڑ کے چلے گئے. ففعل تلک المعصیہ، اس کے بعد، تمہارے نہیں کے بعد، اس شخص نے اس گناہ کو انجام دیا. امام نے فرمایا اس کے نتیجے میں فلیس حیث لم یقبل منک فترکتہ، اور چونکہ اس نے تمہاری بات نہیں مانی، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نے اس کی بات نہیں مانی تو تم نے اس کو چھوڑ دیا اور چلا گیا؟ یہی ہوا نا، تم نے نہیں کی، اس نے بات نہیں مانی، تم چھوڑ کے چلے گئے. کنت انت الذی امرتہ بالمعصیہ، لہذا ایسا نہیں ہے کہ تم نے چونکہ اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تم نے اس سے نہیں بھی کی تھی. تو اس کا معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ تم ہی نے اس شخص کو گناہ کی دعوت دی ہے. تم نے تو اس گناہ سے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ شخص جو ہے ضد کر رہا ہے، وہ گناہ پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہ کے ارتکاب کرنے پر بضد ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے نہیں کرنے کے باوجود کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے اس شخص کو گناہ پر مجبور کیا ہے، تم نے اس شخص کو گناہ کا حکم دیا ہے، تم نے اسے گناہ کی دعوت دی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں. اور انسان کے ساتھ خدا نے بھی یہی کیا ہے، اختیار دیا ہے، طاقت دی، سب کچھ دیا ہے، لیکن اختیار کو آزادی دی ہے، یقیناً آزادی دی، انسان مختار ہے، لیکن اختیار کی بھی ایک حد ہوتی ہے. بالکل مجبور بھی نہیں ہے، مجبور نہیں ہے انسان. البتہ ارادہ اور کی قوت، انجام فعل کی قوت خدا نے عطا کی، لیکن آزاد رکھا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو ادھر چلے جاؤ، چاہے تو ادھر، یا سیدھا صراط مستقیم پہ چلے جاؤ. اس کا معنی ہے کہ تم مختار ہے، آزاد ہے، لیکن نہ کلی طور پر آزاد. امر نہیں کیا ہے. 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، ان کے 12 انبیاء، 5 انبیاء اولو العزم بھیجے ہیں، ان کے 12 وصی بھیجے ہیں. تا قیامت تک کے لیے خاتم الانبیاء کی وصی تمہارے ہدایت کے لیے موجود ہے، جانشین موجود ہے. تم کو رات دن امر نہیں کرتے ہیں، یا اپنے شاگردوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، یا خود مستقیم کسی انسان کی شکل میں امر نہیں کرتے. ان کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، خدا نے ان کو معمور کیا ہے. اس کے باوجود بھی تم رشوت خوری کرتا ہو، ربا خواری کرتا ہو، چوری کرتا ہو، معاشرے سے بیت المال سے چوری کرتے ہو، دوسرے غلط سلط گناہوں کے مبتلا ہو. تو کیا خدا نے تم کو مجبور کیا ہے؟ بے گناہ راہگیروں کو پکڑ کے ذبح کرتے ہو راستے میں، بسوں سے اتار کر. کہ نعوذ باللہ خدا نے تم کو مجبور کیا ہے؟ افتراء ہے خدا پر. بلکہ خدا کے منع کرنے کے باوجود یہ تم جاہل ہے، جاہل انسان ہے، ظالم انسان ہے. ان الانسان لظلوم کفار،
انسان انسانیت کی ڈگر سے ہٹ جائے تو قرآن کی صریح آیت ہے لَظَلُومٌ کفار، صیغہ مبالغہ ہے دونوں، یہ کفر کی بھی انتہا تک جاتا ہے، ظلم کے بھی انتہا تک جاتا ہے۔ یہ ملعون انسان اگر انسانیت سے ہٹ جائے اور بعد میں اپنے فعلوں کاموں کو خدا کی طرف نسبت دے، خدا نے کیوں نہیں روکا؟ خدا نے روکا ہے، خاتم الانبیاء جیسے رحمت للعالمین جیسے نبی کو بھیجا ہے روکنے کے لیے تمہیں، علی جیسی شخصیت کو بھیجا ہے، مہدی جیسی شخصیت ابھی بھی تمہارے گھر پہ حاضری دیتے ہیں روزانہ، تم سمجھتے کہاں ہو؟ پھر اس کے بعد خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں، کہتے ہیں خدا نے ہم کو مجبور کیا ہے، پھر اس کے بعد خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں، کہتے ہیں خدا نے ہم کو آزاد رکھا۔ نہیں، خدا نے تم کو آزاد نہیں رکھا ہے۔ یہ ہے بل امر بین الامرین کا معنی۔ لہذا قضا و قدر الہی کی بحث میں جو بھی اس بحث میں پڑھنا چاہتے ہیں ان سب سے درخواست کرتا ہوں پہلے دونوں قسم کی آیتوں کو جمع کریں، دونوں آیتوں کو جمع کر کے پھر کوئی نتیجے نکالیں، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین سے جو حدیثیں روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں غور و فکر کرے۔ کسی زید و عمرو و بکر کیا جانے، اس کو خود اپنے جان کا پتہ نہیں ہے، اس کو خود اپنے آنتریون کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بیچارہ تم کو کیا سمجھائے گا، اس کی خود کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ صادق آل محمد سے پوچھو جبر و تفویض کیا ہے، واقعاً اگر معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، واقعاً عقیدہ پکا کرنا چاہتے ہو، خدا کے عدل الہی پر یقین حاصل کرنا چاہتے ہو تو باقی علوم سے پوچھو، زین العابدین سے پوچھو، علی ابن ابی طالب امیر المومنین سے پوچھو، صادق آل محمد سے پوچھو، وہ تمہیں جواب دے گا۔ عالم آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سامع الحجج امام رضا سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا عدل الہی کیا ہے، جبر و تفویض کیا ہے، قضا و قدر کیا ہے۔ یہ بیچارہ کیا جانے، یہ خود جاہل ہے، تمہیں کہاں سے یہ عالم بنا دے گا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو عدل الہی کی حقیقت کو حقیقی معنوں میں سمجھنے، قضا و قدر کے معنی کو حقیقی معنوں میں سمجھنے، جبر و اختیار کے حدود کو حقیقی معنوں میں درک کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔